أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ اور ان دو آدمیوں کا حال بیان کرو ان کے سامنے۔ کن کے سامنے؟ کفار مکہ کے سامنے۔ کن کا؟ جو بنی اسرائیل میں دو نوجوان گزرے ان کا حال ان کے سامنے بیان کرو کہ ان میں سے ایک آدمی کے لیے ہم نے انگوروں کے دو باغ بنائے، لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، انگوروں کے دو باغ بنائے، وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور ان دونوں باغوں کو کھجوروں سے ڈھانپ دیا۔ یعنی باغ تھے اور اس کے چاروں طرف نہیں درخت اگاتے، ہمارے یہاں ناریل ہی لگائی جاتی، کہتے ہیں ان دونوں باغوں کو، انگوروں کے باغوں کو چاروں طرف سے کھجوروں نے ڈھانپ لیا اس طرح۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان کے درمیان میں کھیتی بھی بنا دی۔ انگوروں کا باغ، پھر اس میں کھیتی بھی ہوتی ہے اور اگل بگل اس کے اندر کھجوروں کا باغ، یہ چیز۔ اب ہوا کیا تھا اصل میں کہ باپ کے انتقال پر دونوں بیٹوں کے درمیان 8000 اشرفیاں، 8000 سونے کے سکے ان کے والد صاحب بیٹوں کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ دو بھائی ہی تھے تو 4000 سونے کے سکے ایک کو ملے، 4000 سونے کے سکے دوسرے کو ملے، دونوں میں حصہ برابر ہو گیا۔ اب یہ جو تھا نا، کون؟ جو کافر، غرور کرنے والا، تکبر کرنے والا، اپنے بھائی کو نیچا سمجھنے والا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا، اس نے ان 4000 سونے کے سکوں سے 1000 سے 2 باغ خریدے۔ یہ جو 2 باغ کا تذکرہ آیا نا، اللہ نے جسے 2 انگوروں کا باغ دیا، اس نے 1000 سونے کے سکے سے انگوروں کے باغ خریدے، دوسرے 1000 سونے کے سکے سے ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا مہر میں دے کر، تیسرے 1000 سونے کے سکے سے اس نے گھر بنایا، اور چوتھے 1000 سونے کے سکے سے اپنے ملازم، لونڈیاں، غلام، تاکہ وہ اس کے باغ کے اندر کام کرے، وہ خریدے۔ 4000 روپے اس کے ختم ہو گئے۔ وہی 4000 اس کے بھائی کو بھی ملے تھے، لیکن تھا وہ مومن، عاجز، جھکنے والا، اپنے رب کے احکام کو ماننے والا تھا۔ 1000 روپے، 1000 سونے کے سکے ہاتھ میں لیے اور اس کے بعد کہا، پروردگار عالم، مجھے اس دنیا کے باغ اور اس دنیا کی زمین مجھے نہیں چاہیے، میں تو اپنے رب سے جنت میں زمین خریدتا ہوں، یہ کہہ کر پورے 1000 سونے کے سکے اللہ کی راہ میں خیرات کر دی۔ پھر جب 3000 بچے کا پھر 1000 سونے کے سکے لیے اور کہا کہ مجھے دنیا کی کسی عورت سے شادی نہیں کرنی ہے، میری شادی میرا رب جنت میں کروائے گا، یہ 1000 سونے کے سکے، یہ کہہ کر اس نے پھر خیرات کر دی۔ 2000 سونے کے سکے چلے، پھر تیسرے 1000 سونے کے سکے تھے اس کو لیے، پھر دعا کی کہ مولا مجھے تو جنت کا گھر چاہیے، دنیا کا گھر نہیں چاہیے، پھر 1000 سونے کے سکے خیرات کر دیے۔ 1000 آخر میں بچے تھے، کہا مجھے اس دنیا کے اندر خوبصورتی کی زندگی بھی نہیں چاہیے، نہ کوئی ملازم چاہیے، نہ کوئی نوکرانی چاہیے، 1000 روپے کی رب کی بارگاہ میں خیرات کر دی اور دعا کی مولا مجھے جنت میں گھر بھی عطا فرما، جنت کی عورت سے میری شادی اور جنت میں میرا مکان بھی اور جنت میں غلام ہو، ایسی زندگی عطا فرما۔ یہ کہہ کر 4000 سکے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کر دی۔ یا ہمارے لیے سبق ہے، دونوں کی زندگی میں، میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں، ہماری گاڑی کا پہیہ ہم کس طرف گھمانا چاہتے ہیں، مال آئے تو کیا کریں اور مال نہ ہو تو کیا کریں، اور ہو تو بھی کیسا کریں۔ اپنے آپ کو کسی سے اچھا سمجھے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے، اس کو تھوڑا سا قرآن مقدس کے انداز میں سمجھیے گا۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، ان دونوں کی مثال بیان کی گئی ہے نا کہ مال دونوں کے پاس برابر برابر آیا، ایک نے اس سے کیا خریدا اور دوسرے نے اس سے کیا خریدا، اور رب نے دونوں کی خریداری ہو جانے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے کس پر انعام و اکرام فرمایا؟ قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے، کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ
آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا، دونوں باغوں نے اپنے اپنے پھل دے دیے. دونوں باغ تھے نا انگوروں کے، انگوریں لگتی تھی اس پر. یہ کیا کہتا، مالدار بھی ہوں، باغ بگیچے والا بھی ہوں، گھر والا بھی ہوں، بیوی والا بھی ہوں اور ملازم والا بھی ہوں. میں وہ ہوں کہ جس کے اتنے سارے خادم ہیں، میں وہ ہوں کہ جس کی اتنی ساری دولت ہے. اپنے بھائی سے باتیں اس طریقے سے کرتا ہوں. یہ پورا دونوں کی گفتگو بھی آ رہی ہے. کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغوں نے اپنے پھل دے دیے. ولم تظلم منہ شیئا، اور اس میں کوئی چیز کی بھی کمی نہیں کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعام کیا تو ایک ذرہ برابر بھی انعام و اکرام کرنے میں کسی چیز کی کمی نہیں کی. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور اس پر مزید کیا اللہ نے انعام و اکرام یہ کیا کہ ان باغوں کے درمیان میں اللہ نے نہر کو بھی جاری فرما دیا. اس بھائی کے لیے باغ بھی ملا، اگل بگل کھجوروں کی وادی بھی ملی، درمیان میں انگوروں کا باغ اور اس کے ساتھ کھیتی، اور اس کھیتی کے درمیان میں بھی نہر. کہا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے پانی کے لیے بھی. اس کے بعد وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس آدمی کے پاس پھل موجود تھے. سب کچھ ہو گیا، پورا باغ لگ گیا، پھل بھی آ گئے. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اب وہ پھلوں کا مالک ہو گیا. قرآن مقدس کہتا ہے وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے پاس پھل موجود تھے. فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا، اپنے بھائی سے کہا. اب دونوں اکٹھا ہوں گے ایک جگہ پر، پھر ایک دوسرے پر نہیں کہتے میں نے تجھے کہا تھا 1000 کا یہ کر، تو نے نہیں کیا ہے نا. میں نے اس کو کہا کہ پیسے بچا کے رکھ، پر اس نے نہیں بچائے ہے نا. یہ ہوتا ہے، یہ مثال اس لیے دی کہ جلدی ہم کو سمجھ میں آتی ہے باتیں. ہمارے گھروں میں بھی جب پیسے آتے 20-25 لاکھ روپے تو ہمارے بھائی آپس میں کہتے ہیں یہاں بھی انویسٹ کر دے، ادھر سے زمین لے لے، ادھر سے دکان لے لے، 50 سال کے بعد تیرے کو کام لگے. کل کس نے دیکھا؟ کل کی گارنٹی نہیں ہے. تو کہتا ہے 50 سال بعد وہ زمین تیرے کو کام لگے گی، 20 سال کے بعد اس کا یہ بھاؤ ہو جائے گا، وہ بھاؤ ہو جائے گا. وہ دونوں بھائی آپس میں جو بات کر رہے ہیں، یہ بہت بہترین ہے. یہ رکوع قرآن مقدس کا ہماری زندگیاں بدل ڈالے اگر ہم اس کو سنیں اور سمجھ جائیں تو. کیا کہتے ہیں وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے پاس تو پھل تھے نا. ہمارے جو اب یہیں دیکھو ہمارے پاس مال تھا نا. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، تو اس نے اپنے دوست سے کہا وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور کس حالت میں وہ باتیں کر رہا تھا اپنے ساتھی سے. وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور اس سے فخر و غرور کی باتیں کرتا تھا، تکبر کی باتیں کرتا تھا، اپنے بڑے ہونے کی باتیں کرتا تھا. کہتا کیا تھا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، میں تجھ سے زیادہ مال رکھتا ہوں، میں تجھ سے زیادہ غلام رکھتا ہوں، اور تجھ سے زیادہ طاقتور ہوں، افراد کے اعتبار سے بھی اور مال و دولت کے اعتبار سے. یہی تو کہتے ہیں آج ہم، میرے پاس اتنا زیادہ ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے. میں نے بھی اس کو کہا تھا کہ ایسا کر لے، کاش اس نے کر لیا ہوتا وغیرہ وغیرہ. پھر اب اور باتیں ہوتی ہیں. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ اپنے باغ میں گیا، پھل والا تھا اور وہ اپنے باغ میں گیا، حالانکہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا. کیا کہتا؟ تکبر کرتا تھا نا. تکبر تو یہ تو رب کی شان ہے. انسان تو عاجز ہے، تکبر اس کو زیب دیتا ہی نہیں ہے نا. بار بار ہم نے کہا نا کہ جو 2 شرمگاہوں سے ہو کر نکلا اسے کس چیز کا تکبر ہے نا. کبھی اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ جو باپ کی پشت سے نکل کر کے پانی اور ماں کے سینے سے نکلا پانی اور پھر 2 شرمگاہوں سے باہر نکلا، پھر اسے کس چیز کا تکبر ہوتا ہے نا. انسان کے عاجز بننے کے لیے صوفیہ اور اولیاء فرماتے ہیں انسان کے اپنے آپ کو کمزور سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ یہ جانے کہ وہ 2 ناپاک جگہوں سے ہو کر کے پیدا ہوا. اولیاء کہتے ہیں وہ اتنا جانے، پھر اس کے بعد میں ایسا ہوں تو میں ایسا ہوں. پہلے اپنی تخلیق کے بارے میں سوچے کہ کہاں سے رب نے اس کو پیدا کیا. ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا حالانکہ وہ اپنے جان پر ظلم کرنے والا تھا. قال ما ظن ان تبید هذه ابدا، کیا کہتا، میں گمان ہی نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی فنا ہونے والا ہے. آج نہیں کہتے
ہمارے پاس مال ہے تو کیا یہ ختم ہو جائے گا؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ختم ہو جائے؟ وہاں بھی ہماری فیکٹری ہے، وہاں بھی ہماری فیکٹری ہے، وہاں بھی ہمارا مال چلتا ہے، وہاں بھی ہمارا مال صرف انڈیا نہیں، پاکستان میں اور ادھر ادھر افغانستان میں ہر جگہ ہمارا مال تو بکتا ہے۔ انسان دھندا کرتے وقت کیا سوچتا ہے؟ یہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہونا ہے۔ وہ بھی یہی کہتا تھا، کیا یہ باغ ختم ہو جائے گا، میں کنگال ہو جاؤں گا؟ آپ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں کنگال ہو جاؤں گا؟ قرآن مقدس آگے کہتا ہے وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں گمان نہیں کرتا قائمتاً کہ قیامت قائم ہونے والی، بس عیش و عشرت کے اندر ہے۔ مالداروں کو نہیں دیکھا ہے آپ نے؟ یقیناً ہم نے اور آپ نے اگل بگل میں دیکھا ہے کہ نہ یہ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ مال ختم ہونے والا ہے، نہ وہ کبھی یوں سمجھتے ہیں کہ کبھی مرنا بھی ہے، نہ کبھی وہ یوں سمجھتے ہیں کہ جواب بھی دینا ہے، نہ کبھی یوں سمجھتے ہیں کہ قیامت قائم ہو کر کے میرے رب کے سامنے حساب بھی دینا ہے۔ کہتا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں گمان بھی نہیں کرتا۔ گمان کرنا تو سمجھ رہے ہیں نا، ایک تو ہے مضبوط ہاں ہوگا، ایک کیا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے یہ چیز، کیا میں گمان بھی نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اور اگر مجھے میرے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا، اگر میں مر بھی گیا تو کیا ہوگا؟ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو ضرور اس باغ سے بہتر پلٹنے کی جگہ پاؤں۔ سمجھ رہے ہیں؟ نافرمانی کرنا اور اس کے بعد یہ سمجھنا کہ ہم جنتی ہیں، کا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ کیا کہا نا اس نے، میں تو گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہو جائے گی، لیکن اگر ہو بھی گئی اور میں پلٹ کر اپنے رب کے پاس گیا بھی تو کیا کہتا، کیا گمان کرتا تھا؟ میں تو وہ ہوں جس کو دنیا سے بھی اچھا باغ آخرت میں ملنے والا، عمل ایک پیسے کا بھی نہیں، نیک کام ایک کوڑی کا بھی نہیں، اور خواہشات دنیا سے بھی اچھا باغ قیامت میں ملنے والا۔ کا یہ چیز کا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ ایسی مطلب گناہ کرنا اور جنت کی امید رکھنا، اپنے رب کی نافرمانی کرنا اور جنت کا دعوے دار بننا، کا یہ تو کافروں کی علامت، مسلمانوں کی تو ہے ہی نہیں۔ وہ مسلمان تو نیک عمل کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں جھک کر دعائیں کرتا ہے، مولا تیری توفیق تو نے دی اور میں نے یہ نیک عمل کیا، اب اپنے حبیب کے صدقے میں میرا یہ عمل قبول فرما۔ ان کی تو یہ حالت ہوتی ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے اس کا بھائی قال له صاحبه، تو اس کے ساتھی نے وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب، اس کی فخر و غرور کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے کا، تکبر سے کہتا تھا نا یہ سب بات، اب اس کا بھائی پلٹ کر کے اس کو جواب دیتا ہے، اس کے فخر اور غرور و تکبر والی باتیں سن کر کے کہتا ہے اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا؟ اس کے ساتھ کفر، اس کی باتیں نہیں مانتا، اس کا حکم نہیں مانتا، جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، اور اس کے بعد ثم من نطفۃ، پھر تجھے ایک ناپاک قطرہ بنایا، پھر اس کے بعد ثم سواک رجلا، پھر تجھے تندرست اور مضبوط انسان بنا دیا، اس کے ساتھ تو یہ کرتا ہے، اس کے ساتھ کفر کرتا ہے۔ لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن رہی میری بات، یہ تو نے جو کہنا تھا کہہ دیا، لیکن رہی میری بات، لیکن هو اللہ ربی، میں تو وہی کہتا ہوں کہ وہی میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ ولولا اذ دخلت جنتک، اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا، جب اپنے باغ میں داخل ہوتا، قلتا تو کہتا، کیا کہتا؟ ماشاء اللہ۔ سمجھے؟ یہ سب جو کچھ ہے جیسا اللہ نے چاہا ویسا ہے۔ یہاں درس ہے ہمارے لیے بھی، دیکھیں مومن کافر کو سکھا کیا رہا ہے، جب تو ایسی بڑی نعمتوں میں آتا تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ سب وہ ہے جو میرے رب نے چاہا ہے۔ یہاں کافر اور مومن کی پہچان بتائی جاتی ہے کہ کافر جب کوئی کام کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یہ میری محنت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ان کافروں کو، آپڑے تو ہاؤ کرنا کہ اٹلا اٹھائے ہے نا، ہم ایسا کرتے ہیں، پہلے میں نے یہاں دکان لی، پھر میری محنت سے یہاں ہوئی، پھر میری محنت سے یہاں ہوئی، لیکن آپ نے کسی مومن کو یہ نہیں دیکھا کہتے سنا ہوگا کہ وہ یوں کہتا ہو کہ یہ میری محنت ہے، ہاں میرے رب کا فضل ہے، پہلے ایک چیز تھی اب دو ہو گئی ہمارے پاس۔ کہ یہ پہچانے مومن کی
کہ کافر ہمیشہ اپنی طاقت پہ بھروسہ کرتا ہے، اپنی محنت پہ بھروسہ کرتا ہے۔ کہ مومن کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ مومن محنت کرتا ہے، بھروسہ اپنے رب پہ کرتا ہے۔ یہاں بھی اس نے کہا کہ جب تو اپنے ہرے بھرے باغ میں داخل ہوتا تو کہنا یہ چاہیے تھا کہ اللہ ماشاء اللہ، جو کچھ میرے رب نے چاہا میرے باغ میں ہو گیا۔ ارے وہ ابھی اس کے بعد وہ چیز آئے گی، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ساری قوت ساری طاقت اللہ ہی کے عطا کرنے سے آتی ہے، اللہ ہی کی مدد سے آتی ہے، اللہ ہی کے دینے سے آتی ہے۔ پھر اس کے بعد ان ترانی انا اقل منک مالا و ولدا، اگر تو مجھے اپنے مقابلے میں مال اور دولت میں کم دیکھ رہا ہے اس لیے یہ کہہ رہا، نہیں کہا یار تو نے تو ایسے جگہ پیسے لگائے کہ آج تیرے پاس کچھ نہیں ہے، یعنی کہ میں مال میں بھی پیچھے رہ گیا، اولاد میں بھی پیچھے رہ گیا، طاقت میں بھی پیچھے رہ گیا۔ تو اس بھائی کافر بھائی نے اس کو دیکھ کر کے کہا، اپنے مقابلے میں اسے کم تر سمجھ کر کے کہا، کیا کہا کہ نہیں مجھے موت آنے والی ہے، نہ میرا باغ فنا ہونے والا، اور فنا ہو بھی جائے تو ایسا کچھ نہیں، مجھے تو جنت میں اس سے اچھا ملنے والا۔ ذرا کافر کی بات بتائی نا ہم نے آپ کو، کافر ہی کی یہ پہچان ہے کہ کرتا گناہ ہے، نافرمان ہی کی یہ پہچان ہے کہ کرتا گناہ ہے اور جنت کی امیدیں کرتا ہے، سمجھے کہ نہیں، یہ کافر کی ہے۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک جو ہمارے اور آپ کے لیے یہاں ہے، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کوئی پسندیدہ چیز دیکھ کر ماشاء اللہ اور لا قوت الا باللہ کہے تو اسے نگاہ نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ کیوں؟ نظر لگ جانا یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کی زندگیاں بدل جاتی، لمحے میں کنگال ہو جاتا ہے انسان۔ میں عرب کی مثال دوں، عرب لوگ جب یہ نظر لگنے کا جو مسئلہ تھا نا، تو وہ چوراہوں پہ جب بیٹھتے ہیں نا، آج بھی نہیں آوارہ گردی کرنے والے بیٹھتے ہیں چوراہوں پہ اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے لگتے ہیں، یہ آوارہ گرد لوگوں کا کام ہے، چوراہوں پہ بیٹھنا، سیٹوں پر بیٹھنا، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ وہ کیا کرتے؟ کسی کی باندی، پہلے تو باندی اور غلام رکھتے تھے، تو کسی کی باندی اس کے آقا کے پیچھے پیچھے نکلتی نا باندی، تو اتنی خطرناک وہ لوگ نظر لگاتے کہ وہیں بیٹھے بیٹھے اس کے پیچھے چلتے، اس عورت کے پیچھے چلتے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور آنکھیں اور نظر اتنی بری ہوتی تھی لونڈی گھر بھی نہیں پہنچتی تھی کہ راستے میں انتقال ہو جاتا۔ یہ باقاعدہ قصے نوٹ ہیں، ہے نا۔ آج ہماری عورتوں کو جب حمل ٹھہرتا ہے تو شوہر اسٹیٹسوں پہ اسٹیٹس، فیس بک پہ، ہاں الحمدللہ ہمارے گھر بچہ آنے والا ہے، ہمارے گھر، ہاں بھئی یہ رب کی نعمت آنے والا ہے۔ اب اگر کسی کی نگاہ وہاں پڑی اور اس نے بری نظر سے دیکھا، کام ہو گیا۔ آپ تو بڑے خوش مزاج تھے، ایسا نہیں ہو سکتا، ویسا نہیں ہو سکتا۔ بری نظر یہ لگتی ہے، اور بری نظر ہی سے بچنے کے لیے حضور نے فرمایا کہ یہ کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ بڑے بڑوں کے گھر بھی ایسے ہوتے ہیں، بڑا خوبصورت گھر بنایا اور جب نظر بری لگتی ہے سال بھی نہیں ہوتا اور گھر کنگال ہو جاتا ہے، رہنے والے برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ صرف اور صرف اس لیے اسلام کی تعلیم سے ہم دور ہوئے نا، تو یہ ہمارا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو اسلام کی تعلیم سے ہم نے دور نہیں۔ یہ ایک چیز۔ ابھی دوسری چیز، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی نعمت عطا کرے، کوئی بھی نعمت، ایسا نہیں کہ اب یہ کہ یہ کوئی بھی نعمت رب کی طرف سے بندے کو ملے اور وہ چاہے کہ نعمت باقی رہے، نعمت اس کے پاس باقی رہے، تو وہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی، وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ کل تو ہمارا سودا ہو گیا تھا، سب کچھ بات ڈن ہو گئی تھی، پتہ نہیں آج صبح اس کو اٹھ کر کیا ہوا، کینسل کر دیا سودا۔ کہا یہ کیوں نہیں کہا؟ حضور کیا فرماتے، جب تجھے نعمت ملے تو کثرت سے کیا پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ساری طاقتیں اور ساری مدد تو رب کی طرف سے۔ اب اس نے چاہا تو ہو گیا، قصور کس کا نکلا؟ کہا رب کی نعمت ملی تو نے شکریہ نہیں ادا کیا، تیرا اپنا قصور نکلا کہ نعمت سے محروم کر دیا گیا۔
تو اس لیے اگر ہم امتحانوں میں بھی پاس ہوتے ہوں اول درجے سے، ہمارے بچے اگر ایگزام میں ہمیشہ ایک ہی نمبر لاتے ہوں، اس پر ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ بار بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنی چاہیے، تاکہ ہمارے بیٹے کا نمبر برقرار رہے، شیطان کا دھوکہ نہ آ جائے۔ ہاں بہت ذہین ہے ہمارے بیٹے کو تو ایک بار کو تو یاد ہو جاتا ہے، اور پھر اسی بیٹے کی 2 سال بعد کیا حالت ہوتی ہے؟ ایک نمبر سے پھر آخری نمبر پر پہنچ جاتا ہے۔ کہا یہ کیوں؟ کہا رب نے نعمت دی، اس کا شکریہ ادا نہیں۔ اس کے بعد آگے چلے، کہا تو اس نے مجھے تو مال میں کم سمجھا، طاقت میں کم سمجھا، اولاد میں کم سمجھا، تو تکبر کہہ کے یہ ساری باتیں کہنے لگا۔ اب پلٹ کر کہتا ہے فاسا، وہ مومن بھائی کہتا ہے فاسا ربی ان یؤتینی خیرا من جنتی کا، قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بھی بہترین باغ عطا فرمائے، اس لیے کہ مجھے اس دنیا کا باغ میں نے نہیں مانگا، میں نے تو آخرت کا باغ مانگا ہے، تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے جنت میں بہترین تیرے باغ سے بھی اچھا باغ عطا فرمائے۔ اور لیکن سن تیرے اپنے باغ کے بارے میں، وَيُرْسِلْ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ میرا پروردگار تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں گرا دے تو وہ چٹیل میدان ہو کر کے رہ جائے، تیرے پاس کچھ باقی نہ رہے۔ آگے فرمایا جاتا ہے او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، یا جو وہ درمیان میں نہر نہیں اللہ نے جاری فرمائی تھی جس کے ذریعے تو کھیت کو بھی سیراب کرتا تھا اور خود بھی سیراب ہوتا تھا، فرماتا ہے وہ بھائی او یصبح ماؤها، یا پھر اس کا پانی جو ہے نا زمین میں دھنس جائے، فلن تستطيع له طلبا، اور ہرگز دوبارہ تو کبھی اسے تلاش ہی نہ کر سکے۔ جہاں پانی نہ ملے تو انسان اس زمین پہ رہتا ہے؟ کبھی نہیں رہتا ہے نا۔ یہ تو کہا میرا رب تو قادر ہے اس بات پر کہ ہو سکتا ہے کہ تیرے اس باغ پر بجلیاں گر جائے اور ختم ہو جائے، یہ جو پانی ہے جس پہ تو اتراتا ہے کہ ایسا باغ تو کہیں نہیں ہے، کہ ایک لمحے میں وہ پانی زمین کے اندر چلا جائے، دوبارہ کبھی نہ آئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اور اس کے پھل گھیر لیے گئے، اس کے پھل گھیر لیے گئے، کا پورا باغ تیار ہو گیا نا، سب کچھ آ گیا، اب تیاری ہے کہ اس کو اتار کر کے آمدنی کمائی جائے، مال کمایا جائے، بہت سارا نفع حاصل کیا جائے۔ جب پھلوں سے اس کا باغ بھر گیا، اللہ فرماتا ہے اور اس کے پھل اب ہم نے عذاب سے گھیر لیے گئے۔ کس سے؟ عذاب سے گھیر لیے گئے۔ اچھا کیا ہوا؟ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، تو وہ ان اخراجات پر، یعنی اخراجات مطلب جو کچھ اس نے خرچ کیا تھا، یعنی 1000 روپے میں باغ خریدا، زمین خریدی، گھر خریدا، جو کچھ اس نے خرچ کیا تھا تو وہ ان اپنے اخراجات پر ہاتھ ملتا رہ گیا۔ جب صبح اٹھا نا، رات میں آئی آسمان سے بجلیاں اور کڑک اور ایسا طوفان کہ اب کچھ باقی نہیں رہا، اس کا پورا حال بھی آ رہا ہے، تو وہ ان اخراجات پر اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ کفیہ علی ما انفق فیہا وہی خاویۃ علی عروشہا، جو اس باغ میں خرچ کیے تھے نا اس نے، کیسے ہو گئے؟ اور وہ باغ اپنی چھتوں کے بل اوندھے منہ گر گیا۔ بڑی بڑی بیلیں تھی، لمبے لمبے ڈنڈے لگائے ہوئے تھے، بڑے بڑے اونچے مکانات تھے، اس کا اپنا گھر تھا۔ کہا وہ کیسا تھا؟ وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ تو اپنی چھتوں کے بل اوندھے منہ گرے ہوئے تھے۔ اور اس وقت اب اس کو سمجھ میں آئی بات، اب کیا کہتا ہے؟ وَيَقُولُ، اب کی بار حسرت زدہ ہو کر، افسوس اور اپنے ہاتھوں کو ملتا ہوا کہتا ہے یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ یہ چیز میرا نام جمعہ میں بھی ہم وہی بیان کر رہے ہیں نا، انسان مرنے کے بعد یہی خواہشیں کرے گا، اے کاش میں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان مان لیتا، اے کاش میں رسول کے بتائے ہوئے رستے پر چل پڑتا، اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ یہاں ایک وہی چیز ہے وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اے کاش میں اپنے رب کا شریک نہ ٹھہراتا۔ کہتا کیا تھا؟ یہ تو میرا ہے، کچھ ختم بھی نہیں ہونا، اور ختم ہو بھی جائے قیامت تو قائم نہیں ہونی، اور قائم ہو بھی گئی تو اس سے اچھی مجھے ملنے والی ہے، یہ کہتا تھا نا۔ اور وہاں حسرت سے کہے گا میرے بھائی نے جو باتیں کہی تھی، مطلب مسلمان اور مومن نے جو باتیں کہی تھی وہ ساری کی ساری سچی تھی۔ اب یہاں اپنے ہاتھوں کو ملتا ہوا کہے گا کاش میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا،
اپنے رب کی عبادت کرتا، اپنے رب کے آگے جھک جاتا، اور اس کے بعد وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور اس کے پاس کوئی جماعت بھی نہ تھی جو اللہ کے سامنے اس کی مدد کرتی۔ کوئی ہے وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ خود اس میں بدلہ لینے کی کوئی طاقت ہے، وہ اس قابل بھی خود بھی نہیں کہ وہ تو بدلہ لے سکے۔ اچھا پھر یہ سب کیا تھا؟ اللہ فرماتا ہے ہُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، پتہ چلتا ہے کہ سارا کا سارا اختیار اللہ کا ہے، ساری کی ساری قدرت اللہ کی ہے، ساری کی ساری مدد اللہ کی ہے۔ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا، وہ سب سے بہترین ثواب دینے والا ہے اور سب سے بہترین انجام عطا فرمانے والا ہے۔ یہاں بس یہی سبق ہے ہم سب کے لیے کہ ہماری اپنی زندگیاں ان دونوں بھائیوں کے قصے سے ٹکراتی ہے، برابر ہماری زندگی کے جتنے اتار چڑھاؤ ہیں ان دونوں بھائیوں کی زندگی سے ٹکراتے ہیں کہ انہوں نے جب ان کے پاس مال آیا تو ایک نے کیا کیا، اور جب دوسرے کے پاس مال آیا تو دوسرے نے کیا کیا، اور دوسرے نے برابر سمجھایا۔ یہ کمال کی چیز ہے۔ دیکھیے ایسا نہیں کہا کہ تو میرا بھائی ہے تو جا تو تیرے راستے میں میرے راستے، یہ نہیں کہا، اپنے بھائی کو برابر سمجھاتا رہا کہ دیکھ تکبر مت کر، اترا مت، یہ سب رب کا دیا ہوا ہے، مرنے کے بعد حساب دینا ہے، برابر مت۔ تو یہاں ہم کو سبق بھی ملتا ہے کہ اگر ہمارا بھی کوئی بھائی نافرمان ہو، رب کی عبادت سے دور ہو، تو ہم اس کو سمجھائیں کہ یہ چند دنوں کی چاندنی ہے اور اچانک ایک بار ایسی آئے گی کہ سارا کنگال ہو جائے۔ ہمارے محلے میں نہیں دیکھے بڑے بڑے زندگی بھر پیسے کمائے اور جب خرچ کرنے کی باری ہے ایک ہی لمحے میں چلے گئے، سارا کا سارا پیسہ بینکوں میں دھرا کا دھرا رہ گیا، نہ اپنے کھائے، نہ بچوں کو کھانے دیا، نہ پڑوسی کو استعمال کر، آج اڑا رہا ہے کوئی بھی۔ تو یہ چیز ہے، یہ ہم کو سبق میں دونوں کو مال ملا نا، لیکن دوسرے نے کیا کیا اور پہلے نے کیا کیا۔ تو اس سے ہمیں اور آپ کو سبق لینا ہے، ہماری زندگیاں چند دنوں کی ہے، چند سالوں کی ہے، اور اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی آنے والی، اس زندگی کے لیے اس زندگی میں تیاری کرنی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کہنے آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک بات اور آخر میں کہنی ہے، یہ کہ نظر جو لگتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ دوسرے ہی کی لگتی ہے۔ یہ مسئلہ آج میں نے پڑھا، اور جب اس بات کو میں نے اپنے والد صاحب کے سامنے کہا تو ہمارے والد صاحب نے بھی کہا کہ میری 65 سال کی عمر ہو گئی نہیں، یہ پہلی بار سنا میں۔ انسان کو نظر صرف دوسرے کی نہیں لگتی، خود کی بھی لگتی ہے۔ انسان کو ماں کو بیٹے کی لگ جاتی ہے، بیٹے کی ماں کو لگتی ہے، باپ کی لگتی ہے، بھائی کو بہن کی لگتی ہے، انسان کو کبھی خود کی نظر بھی لگتی ہے۔ انسان دولہا بنتا ہے، تیار ہوتا ہے، تو کبھی آئینے کے سامنے کھڑا رہ کر کیا کہتا ہے؟ آج تو میں بڑا اچھا لگ رہا ہوں۔ کہ انسان کو اپنی نظر بھی لگتی ہے۔ تو اس وقت بھی یہ لفظ بولنے سے پہلے ماشاءاللہ جیسا میرے رب نے چاہا ویسا میں بن گیا آج۔ یہ چیز ہمیں خاص خیال رکھنی ہے۔ یہ مسئلہ آج ہی میں نے پڑھا، یاد نہیں تھا، ابھی ختم کرتے کرتے یاد آیا تو کہہ دیا۔ تو یہ باتیں ایسی ہے کہ جب کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے گھر سے کبھی تیار ہوئے ہوں تو ہم کو بڑا اچھا لگتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اچھائی میں ہم کچھ ایسا کہہ دیں کہ اب وہ برا ہو جائے۔ اس لیے سب سے پہلے ماشاءاللہ کا لفظ ہماری زبان سے نکلے، ہمارے لیے بھی، ہمارے ماں باپ کے لیے بھی، ہماری اہلیہ اور بچوں کے لیے بھی ماشاءاللہ کا لفظ ہے، اور اس کے بعد آپ کو ہم کو جو کہنا ہے وہ کہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔